ڈاکٹر مبارک علی کی ایک بہت ہی اہم کتاب ان دا شیڈو آف ہسٹری کے کچھ خاص حصوں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کتاب یہ تاریخ کو سمجھنے اور اس کے استعمال پر ایک بالکل الگ پرسپیکٹیو دیتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا نظریہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ اصل میں ہے کیا؟ اور ڈاکٹر علی اس میں بہت خوبی سے بتاتے ہیں کہ تاریخ لکھی کیسے جاتی ہے، پڑھی کیسے جاتی ہے، اور اس کے ہماری سوسائٹیز پر، خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹی پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ان ایکسرپٹ سے کچھ امپورٹنٹ نگیٹس اور انسائٹس لسنرز کے لیے سامنے لائیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ آئیے اس کتاب کے ایکسرپٹس کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیکشن ہے چیپٹر 1 ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ ہسٹری یوسز آف ہسٹری۔ اس میں ڈاکٹر علی شروع میں ہی ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوتی ہے تو اسے جوڑنے کے لیے ہسٹری کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی قوم خاص طور پر نئی آزاد ہوئی ہو تو وہ اپنی آئیڈینٹی کی تلاش میں ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ماضی میں جاتی ہے، اپنی کلچرل، اپنی سوشل روٹس ڈھونڈتی ہے۔ اچھا، پھر اسی شیئرڈ پاسٹ کو بنیاد بنا کر قومی یکجہتی یعنی یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے۔ لیکن یہ صرف نئے ملکوں کی بات ہے یا یہاں تک کہ USA جیسی ایڈوانسڈ پرانی قومیں بھی، وہ بھی اپنی تاریخ کو اسی طرح استعمال کرتی ہیں۔ یعنی تاریخ ایک قسم کا سوشل گلو بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہے جو تھوڑی پریشان کن ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں رولنگ کلاسز وہ ہسٹری کو اپنے رول کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے استعمال کرتی ہیں، لوگوں میں پیٹریٹزم جگاتی ہیں اور انہیں ملک کے لیے قربانی دینے پر اکساتی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ڈاکٹر علی ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس شیئرڈ پاسٹ کو ریکنسٹرکٹ کیا جاتا ہے تو اکثر فوکس کس پر ہوتا ہے؟ کس پر؟ فاتحین پر، کانکررز پر، جنرلز پر، جنگ جیتنے والوں پر، انٹلیکچوئلز، سائنٹسٹ، اسکالرز، ان کی اچیومنٹس کو اکثر پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ چوائس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ چوائس بہت کرٹیکل ہے کیونکہ یہ طے کرتی ہے کہ قوم کس طرف جائے گی، دشمنی اور تشدد یعنی وائلنس کا راستہ چنے گی یا پھر امن اور محبت کا۔ اچھا، اگر صرف فاتحین کو ہیرو بنایا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تشدد، اور تشدد کا راستہ ہمیشہ آتھوریٹیرین رول کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر امن کا راستہ چنا جائے تو پھر ڈیموکریسی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر علی جرمنی کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے بسمارک کی ملٹرسٹک ٹریڈیشنز کو فالو کیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے، جنگ اور تباہی۔ واقعی یہ پرسپیکٹو تو بہت زبردست ہے، اور یہ صرف ڈیولپنگ کنٹریز تک محدود نہیں۔ برٹن میں تھیچر نے سیلف سیکریفائس، سیلف ریلائنس پر زور دیا۔ USA میں ولیم بینٹ نے کہا کہ ہسٹری کا مقصد اسٹوڈنٹس کو اپنی نیشن کی سمجھ دینا ہے۔ بالکل، یہ سب ہسٹری کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنے کی مثالیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہاں نیشنل آئیڈینٹی بنانے کے لیے ہسٹری کیسے استعمال ہو؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ڈاکٹر علی کہتے ہیں کہ ہسٹری لوگوں کو ون نیشن بننے کے لیے انسپائر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اکیلے نہیں کر سکتی۔ اچھا، پھر کیا چاہیے؟ جب تک بیسک پرابلم سالو نہیں ہوتے، ایجوکیشن، ہیلتھ، پاورٹی، صرف تاریخی جذبات سے لوگوں کو یونائٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان مسائل کے حل کے لیے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک فورسز کی ضرورت ہے، ایکشنز کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئی۔ اور اسی سیکشن میں پولیٹیکل ہسٹری اور سوشل ہسٹری کا فرق بھی بتایا گیا ہے۔ پولیٹیکل ہسٹری جو حکمرانوں اور جنگوں پر فوکس کرتی ہے، ہاں، جسے اکثر ڈکٹیٹرز استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے دشمنی کے جذبات ابھار کر انہیں موبلائز کرنے کے لیے۔ جبکہ سوشل ہسٹری عام لوگوں کی زندگی، ان کے کلچر، ان کی کامن ویلیوز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ چیزیں جو لوگوں کو قریب لاتی ہیں، جوڑتی ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ انڈو پاک ریلیشنز اس کی بہترین مثال ہیں۔ دیکھیں نا، پولیٹیکل ہسٹری دونوں ملکوں کے درمیان دشمنی پیدا کرتی ہے، لیکن سوشل ہسٹری وہ کیا کرتی ہے؟ وہ کلچرل سملیرٹیز کو سامنے لاتی ہے، ہماری مشترکہ تہذیبی میراث، شیئرڈ کلچرل ہیریٹیج کو۔ اس سے میوچل ریلیشنز مضبوط ہو سکتے ہیں۔ پولیٹیکل ہسٹری بارڈرز میں کام کرتی ہے، لیکن سوشل ہسٹری بارڈرز کو نہیں مانتی۔
یہ سوسائٹیز کے بیچ اجنبیت، ایلینیشن ختم کرتی ہے۔ اور شاید اسی لیے زیادہ پاپولر بھی ہے، کیونکہ عام لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ بالکل، سوشل ہسٹری عام لوگوں کی ایکٹیویٹیز پر فوکس کرتی ہے، اس لیے زیادہ پاپولر ہے۔ تو یہ بات کہ ہسٹری کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ڈاکٹر علی کہتے ہیں کہ اسے پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ڈسکشن ملتی ہے چیپٹر 2 وائی شوڈ وی اسٹڈی ہسٹری میں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ گزری ہوئی باتوں کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، یہ سوال بہت عام ہے اور ڈاکٹر علی اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری اب کوئی مردہ سبجیکٹ نہیں ہے، اسٹیٹک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈائنامک سبجیکٹ بن رہی ہے، ایک ایسی فیلڈ جو ہمارے پریزنٹ کے چیلنجز کو سمجھنے اور ان سے نپٹنے میں مدد کرتی ہے۔ ہسٹری کا سب سے بنیادی سبق ہی یہ ہے کہ کوئی سوسائٹی اسٹیٹک نہیں رہتی، ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ بالکل، وقت کے ساتھ چینج آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ ہسٹری اسی چینج کے پروسیس کو سمجھنے کا نام ہے۔ مشہور ہسٹورین ٹوئنبی نے بھی تو کہا تھا کہ چیلنج اور رسپانس ہی سوسائٹی کو پروگریس کی طرف دھکیلتا ہے۔ ہسٹری ہمیں اس چینج سے آگاہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک تنقید بھی ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں ہسٹری کو اس چینج کے پروسیس کو سمجھنے کے بجائے صرف پاسٹ ایونٹ سے انٹرٹین ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی زیادہ تر پولیٹیکل ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، وہی حکمرانوں کی ہسٹری، جسے رولنگ کلاسز استعمال کرتی ہیں، جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا۔ جی۔ یا پھر ایک اور ٹرینڈ یہ ہے کہ ہسٹری کو مذہبی ڈیووشن کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اپنے سیکٹیرین ویوز کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس سے تو ہسٹری کا سکوپ بہت کم ہو جاتا ہے نا؟ بالکل، بہت محدود ہو جاتا ہے اور اس کی کریڈیبلٹی پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر علی کے مطابق ہسٹری کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری جیسی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں۔ کس طرح کا رول؟ دیکھیں، ہماری سوسائٹی میں کلچرل، ریلیجس، ایتھنیکل، سوشل گروپس ہیں، لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ ہسٹری ان سب کو ایک کامن لنک فراہم کر سکتی ہے، ایک مشترکہ شناخت، ایک آئیڈینٹی دے سکتی ہے۔ یعنی یہ یونائٹ کر سکتی ہے۔ کلاسز، کاسٹس، برادریز، ٹرائبس کے بیچ جو ایگنورنس کا گیپ ہے، جو ناواقفیت ہے، اسے ہسٹری کی انفارمیشن سے کم کیا جا سکتا ہے۔ تعصب یعنی پریجوڈس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دی ہے انہوں نے؟ جی، پاکستان کے وانڈرنگ ٹرائبس جو خانہ بدوش قبائل ہیں، ان کی مثال دی ہے۔ ہمارے پاس ان کے بارے میں کتنی کم نالج ہے، لمیٹڈ نالج ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر ان کے لیے پریجوڈس پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہسٹری کے ذریعے ان کی اوریجن، ان کے کلچر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے تو نہ صرف انہیں آئیڈینٹی ملے گی بلکہ سوسائٹی میں ان کے لیے رسپیکٹ بھی پیدا ہوگی۔ ان کے کلچر کی خوبصورتی کو جان کر ہمارے تعصبات کم ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اور اسی طرح ہسٹری دوسری سوسائٹیز اور کلچرز کے بارے میں بھی ہمارے پریجوڈسز ختم کر سکتی ہے۔ یقیناً، ہم اکثر ہندو ریچولز کو یا کسی اور کلچر کی رسموں کو عجیب سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، لیکن ڈاکٹر علی کہتے ہیں کہ اگر ہم اینشنٹ ہسٹری پڑھیں تو ان ریچولز کی اوریجنز، ان کی ایوولوشنری ڈیولپمنٹ سمجھ آتی ہے۔ اچھا۔ اور جب وہ سمجھ آتی ہے تو وہ چیزیں ہمیں زیادہ ایکسیپٹیبل، زیادہ رسپیکٹیبل لگنے لگتی ہیں۔ ہر سوسائٹی کے ریچولز، فیسٹیولز، ویلیوز، لاز، یہ سب ہسٹوریکل پروسیس کا پروڈکٹ ہے۔ تو اس سمجھ سے ہمارا ذہن کھلتا ہے۔ بالکل، ہمارا ذہن وسیع ہوتا ہے، تعصب کم ہوتا ہے۔ ہسٹری یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کون سا مذہب صحیح ہے یا غلط، یہ اس کا کام ہی نہیں ہے۔ ہر ریلیجن کی اپنی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے۔ اور آج کی دنیا میں تو یہ اور بھی ضروری ہے، بہت ضروری۔ آج کی شرنکن ورلڈ میں جہاں نیشنز اور کلچرز مکس ہو رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں، ہسٹری کا کام ہے انفارمیشن پرووائڈ کرنا، ایسے ایسپیکٹس پروجیکٹ کرنا جو ریلیشنز کو ہارمونائز کریں۔ ہسٹری کا فوکس انسان ہے اور اس ہیومنسٹک اپروچ سے نفرت ختم ہوتی ہے اور ہر نیشن کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہسٹری کلیکٹیو میموری کا ریکارڈ بھی رکھتی ہے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو لوگوں کے وجود یعنی ایگزسٹنس کی کنٹینیوٹی کے لیے ضروری ہے۔ جی ہاں، لیکن یہاں پھر وہی تنقید آتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں رولنگ کلاسز کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، لوگوں کی سوشل اور کلچرل ہسٹری نگلیکٹ ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کی کلیکٹیو میموری شارٹ ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور پھر ہم وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں، وہی پولیٹیشنز بار بار پاور میں آ جاتے ہیں۔
مختصراً پھر ہسٹری کا اصل مقصد کیا ہوا ڈاکٹر علی کے نزدیک؟ مختصراً ہسٹری سوسائٹی کو سیلف کانشیس بناتی ہے، اپنے آپ سے آگاہ کرتی ہے اور اسے نیشنز کی کمیونٹی میں اپنی پوزیشن ڈٹرمن کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ہے اصل وجہ کہ ہمیں ہسٹری کیوں پڑھنی چاہیے۔ یہ واقعی ایک پاورفل آرگیومنٹ ہے ہسٹری پڑھنے کے حق میں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں چیپٹر 3 واٹ از گراس روٹس ہسٹری کی طرف۔ یہ کانسیپٹ یہ تھوڑا نیا سا لگ رہا ہے، گراس روٹس ہسٹری، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، یہ کانسیپٹ اس خیال سے نکلا ہے کہ جیسے جیسے سوسائٹیز ڈیموکریٹائز ہو رہی ہیں، عام لوگوں کی آواز امپورٹنٹ ہو رہی ہے، تو ہسٹری کا فوکس بھی بدلنا چاہیے۔ کیسے بدلنا چاہیے؟ اب تاریخ صرف بادشاہوں، جنرلز یا ایلیٹ کلاس کی کہانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عام لوگوں کی ڈے ٹو ڈے لائف، ان کی روزمرہ کی زندگی پر بھی فوکس کرنا چاہیے۔ اسی کو گراس روٹس ہسٹری کہا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ اس کا اوریجن کیا ہے؟ اس کی ابتدا جرمنی میں کچھ نان ایکیڈیمک ہسٹورینز نے کی۔ انہوں نے اورل ہسٹری کی میتھڈالوجی استعمال کی، یعنی لوگوں سے انٹرویوز کیے، ان کی باتیں ریکارڈ کی۔ کس لیے؟ جرمنی کی ایوری ڈے لائف کو ڈسکور کرنے کے لیے، خاص طور پر تھرڈ رائک کے دور کی، ہٹلر کے ٹائم کی۔ ان انٹرویوز سے وہ ایسپیکٹ سامنے آئے جو آفیشل ہسٹورینز نے اکثر اوائڈ کیے تھے۔ تو اس سے ایک نیو کائنڈ کی ہسٹری سامنے آئی، آفیشل ہسٹری سے مختلف؟ بالکل، آفیشل ہسٹری اسٹیٹ پیپرز، آرکائیوز، ڈاکیومنٹس پر بیسڈ ہوتی ہے۔ وہ آفیشل پوائنٹ آف ویو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ہسٹری فرام ابو۔ اور یہ گراس روٹس ہسٹری؟ یہ آلٹرنیٹیو ہسٹری ہے، اسے ہسٹری فرام بلو بھی کہتے ہیں۔ یہ عام آدمی کے ایکسپیرینس کو بیان کرتی ہے اور اس کا کینوس بہت وسیع ہے۔ وسیع کس طرح؟ کیا کیا آتا ہے اس میں؟ سب کچھ، چیزوں کی قیمتیں، ہاؤسنگ، ٹریفک، کرائمز، فوڈ، گیمز، فیملی لائف، ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، ٹیکسیشن، کلبز، بک ریڈنگ ہیبٹس، پڑوسیوں سے ریلیشنز، مطلب زندگی کے تمام ایسپیکٹس۔ یہ سلیکٹیو نہیں ہوتی۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ڈاکٹر علی کہتے ہیں کہ یہاں اس کی شدید ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دیکھیں نا، پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں کتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں۔ ایوب خان کا دور، زیڈ بھٹو کا دور، ضیاء کا دور، ان پیریڈز میں عام لوگوں کی ڈیلی لائف کیسے بدلی، ویلیوز کیسے ڈیٹیریوریٹ ہوئیں، سوسائٹی ڈکلائن ہوئی یا سٹیبلائز ہوئی۔ ہاں، یہ سوالات تو ہیں۔ اور ان سوالات کے جواب یہ انڈیویجولز کے اکاؤنٹ سے ہی ٹریس کیے جا سکتے ہیں، ان کی یادوں سے، ان کے تجربات سے۔ گراس روٹس ہسٹری اس چینج کو سمجھنے کا ایک بہترین ٹول ہے۔ تو یہ صرف ایکیڈیمک انٹرسٹ کی بات نہیں، اس کا پریکٹیکل فائدہ بھی ہے، پولیٹیشنز کے لیے، ریفارمرز کے لیے۔ یقیناً ان کے لیے یہ ایک بہت یوزفل ٹول ہے، سوسائٹی کے چینجنگ پیٹرنز کو سمجھنے کے لیے، سوشل پرابلمز کو سمجھنے کے لیے، اور کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں سے نکلتی ہے، اس لیے اس میں دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کی ول، ان کی کریج، ان کی پرسسٹنس بھی نظر آتی ہے کہ کیسے انہوں نے مشکل حالات، حتیٰ کہ ٹائرینیکل رول کا بھی مقابلہ کیا۔ یہ انسانی جذبے کی فتح کی داستان بھی ہوتی ہے۔ یہ ہسٹری فرام بلو کا کانسیپٹ تو واقعی بہت دلچسپ ہے، عام لوگوں کی کہانیاں۔ لیکن یہاں سے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اگر ہسٹری عام لوگ بتا رہے ہیں اور ہم نے پہلے بات کی کہ ہر ہسٹورین کا اپنا بائس ہوتا ہے، تو پھر ہم ہسٹری کو پڑھیں کیسے؟ کس طرح یقین کریں؟ اس پر اگلا سیکشن بات کرتا ہے، چیپٹر 4 ہاؤ شوڈ ہسٹری بی ریڈ۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور ڈاکٹر علی اس کو بہت وضاحت سے ایڈریس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی ہسٹورین مطلقاً غیر جانبدار، کمپلیٹلی امپارشل نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ ہر ہسٹورین کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کی لائکس، ڈس لائکس اس کی رائٹنگز میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اور ہر ہسٹری ایک خاص ماحول میں، ایک کانٹیکسٹ میں لکھی جاتی ہے جو اس کی ایکسپلینیشن پر اثر کرتی ہے۔ اس لیے ریڈر کے لیے دو چیزیں ذہن میں رکھنا ضروری ہیں۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ پہلی بات، ہسٹورین کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کس کے لیے لکھ رہا تھا۔ یہ جاننا اس کے ممکنہ پریجوڈسز اور انٹرپریٹیشن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کورٹ ہسٹورینز جو درباری مورخ ہوتے تھے، ظاہر ہے وہ اپنے پیٹرن کنگ کو گلوریفائی کریں گے، اس کی کمزوریوں کو بھی نوبلٹی بنا کر پیش کریں گے۔ جیسے شمس سراج عفیف نے فیروز شاہ تغلق کی تاریخ لکھی، تو اس نے ایک واقعہ لکھا کہ بادشاہ نے کرپشن کو روکنے کے بجائے خود ایک سپاہی کو رشوت دینے میں مدد کی۔
عفیف نے اسے بادشاہ کی رحم دلی بنا کر پیش کیا۔ لیکن سمجھدار ریڈر اس سے کیا نتیجہ نکال سکتا ہے؟ بالکل، سمجھدار ریڈر فوراً سمجھ جائے گا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں کرپشن تھی اور کنگ کمزور تھا یا اسے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ تو آپ ہسٹورین کی لائن کے درمیان پڑھ سکتے ہیں، یعنی ریڈ بٹوین دا لائنز۔ اس کے برعکس بھی مثالیں ہوں گی، یعنی وہ ہسٹورینز جنہیں رائل پیٹرنیج نہیں ملی۔ ہاں بالکل، ضیاء الدین برنی تھے، عبد القادر بدایونی تھے، انہیں رولرز سے وہ پذیرائی نہیں ملی، اس لیے انہوں نے اپنے کنٹمپریری رولرز کو کافی کرٹیسائز کیا۔ مغل دور میں ابو الفضل کو دیکھیں، وہ اکبر کو گلوریفائی کرتے ہیں، جبکہ بدایونی جو ان سے خوش نہیں تھے وہ اکبر میں ویکنیسز ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایک ہی شخص کی دو مختلف تصویریں۔ جی ہاں، ریڈر کو دونوں پڑھ کر ہسٹورین کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ کر اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ تو ہوئی ہسٹورین کی بات، دوسری اہم چیز کیا تھی؟ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے ہسٹری کس دور میں لکھی گئی۔ یہ بہت اہم ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈائناسٹی کی ہسٹری اس کے بعد آنے والی ڈائناسٹی کے دور میں لکھی جاتی ہے جو اسے ہراتی ہے۔ جیسے امیادز کی ہسٹری عباسیدز کے دور میں لکھی گئی، سوری ڈائناسٹی کی ہسٹری مغلز کے دور میں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان ڈائناسٹیز کو کبھی کوئی سمپتھیٹک ہسٹورین نہیں ملا، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان کو کیسے پورٹرے کیا گیا؟ ان کو کمتر دکھایا گیا، ان کی اچیومنٹس کو کم کیا گیا۔ ابو الفضل نے شیر شاہ سوری کو، اتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر اور جنرل تھا، اس کو ہمیشہ شیر خان لکھا، یعنی ایک ٹرائبل لیڈر، بادشاہ نہیں مانا۔ اچھا۔ ہیمو بکال، جس نے مغلز کو کتنی سخت ٹکر دی، اس کو صرف بکال یعنی شاپ کیپر کہا گیا، اس کی ایبلٹیز کو اگنور کیا گیا۔ ابراہیم لودھی کو مغل ہسٹورینز نے انکیپیبل پینٹ کیا تاکہ بابر کے حملے اور مغل رول کو جسٹیفائی کیا جا سکے، حالانکہ وہ اپنے کنگڈم کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ حجاج بن یوسف کی بھی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، حجاج بن یوسف کو عباسد ہسٹورینز نے بالکل بلڈ تھرسٹی بنا دیا۔ اس کے جو پازیٹیو کنٹریبیوشنز تھے ایڈمنسٹریشن میں، ان کو بالکل اگنور کر دیا، اور یہ ڈسٹورشنز، یہ غلط تصویریں آج تک قائم ہیں۔ اور یہ صرف پرانے وقتوں کی بات نہیں، ماڈرن ہسٹری میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، ماڈرن ہسٹری بھی اس کمزوری سے فری نہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹائم لکھی گئی ہسٹری نے ان کے کانکویسٹ کو جسٹیفائی کیا۔ انہوں نے انڈین سٹیٹس پر قبضے کو ایسے دکھایا جیسے وہ رولرز بہت کرپٹ اور ڈیباچ تھے، اس لیے انگریزوں کا آنا ضروری تھا۔ اور 1857 کے ایونٹس کو صرف میوٹنی کہا گیا، اس کی جو اصل اہمیت تھی اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اگر ریڈر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھے کہ ہسٹورین کون ہے اور ہسٹری کب لکھی گئی، تو وہ ہسٹری کو بہتر سمجھ سکتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ۔ یہ واقعی بہت کام کی باتیں ہیں ہسٹری پڑھتے وقت ذہن میں رکھنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیو ٹروتھ تک پہنچنا کتنا مشکل ہے، اور شاید یہ مشکل اور بھی بڑھ جاتی ہے جب بات ہو بالکل ریسنٹ ہسٹری کی، جس پر اگلا سیکشن ہے چیپٹر 5 رائٹنگ آف کرنٹ ہسٹری۔ اس میں کیا چیلنجز بتائے گئے ہیں؟ کرنٹ ہسٹری لکھنا یعنی اپنے ہی دور کی یا بالکل قریبی ماضی کی ہسٹری، یہ ہمیشہ سے سب سے مشکل کام رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ڈاکٹر علی بتاتے ہیں کہ لوگ اس میں ایموشنلی بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہسٹورینز بھی امپارشل نہیں رہ پاتے۔ ایک جرمن ہسٹورین مومسن کا مشہور قول ہے، ہسٹری نفرت یا محبت کے بغیر نہ لکھی جاتی ہے نہ بنائی جاتی ہے، ایموشن شامل ہو ہی جاتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دی ہیں ڈاکٹر علی نے مشہور ہسٹورینز کی، جو ان کے اپنے کلچر کے ہیروز تھے، لیکن انہیں ریئلائز ہوا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہر ریڈر یا تو دوست ہوگا یا دشمن، نیوٹرل کوئی نہیں رہے گا۔ اس لیے انہوں نے ایک دور کا ٹاپک چن لیا، رومن امپائر کا زوال۔ اچھا۔ اسی طرح ہندوستان میں سر جادوناتھ سرکار پہلے 1857 پہ لکھنا چاہتے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اتنے ریسنٹ اور سینسٹیو ٹاپک پر لکھنے سے برٹش گورنمنٹ ناراض ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے بھی پروجیکٹ چھوڑ دیا اور اورنگزیب پر لکھنے کا فیصلہ کیا۔ تو پاکستان میں کرنٹ ہسٹری لکھنے والوں کو بھی یہی مسائل درپیش ہے؟ پاکستان کی ہسٹری تو ویسے ہی بہت ریسنٹ ہے۔ بالکل، بکر علی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہسٹورینز جو اب ویسے بھی بہت کم رہ گئے ہیں، اسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں۔ لوگ ایموشنلی انوالوڈ ہیں، پریجوڈسڈ ہیں اور اپنے ویوز کے خلاف کچھ پڑھنے کو تیار نہیں۔ لوگ اپنی غلطیاں ماننے کے بجائے اپنے ایکشنز کی رائچسنس پر انسسٹ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے پاکستان کی ہسٹوریوگرافی پر، تاریخ نویسی پر؟
شروع میں 1947 کے فوراً بعد جو ہسٹری لکھی گئی وہ زیادہ تر ہندو مسلم کانفلکٹ کے نیریٹو کے گرد گھومتی تھی، اور یہ ویو اتنی فورسبلی امپوز کیا گیا ہے کہ آج بھی اس کے خلاف لکھنے کی زیادہ اجازت نہیں ملتی۔ اور دوسرے ہسٹوریکل ایسپیکٹس؟ وہ نگلیکٹ ہو گئے، جیسے کانگریس میں مسلمز کا رول، غدر موومنٹ، انڈین نیوی کی میوٹنی، تلنگانہ موومنٹ، یا وہ نیشنلسٹ مسلم لیڈرز جو پاکستان کے خلاف تھے۔ ان سب کو ہمارے آفیشیل نیریٹو سے یا تو نکال دیا گیا یا بہت کم اہمیت دی گئی۔ اور بعد کے ادوار میں کیا ہوا؟ سوسائٹی جب چینج ہوئی، بعد میں سوسائٹی مزید فریگمنٹڈ ہو گئی۔ ڈفرنٹ پولیٹیکل، ریلیجس، سوشل گروپس اپنے اپنے انسولر آؤٹ لک کے ساتھ ابھرے، اور کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس کمزور رہا، لوگوں کا رول کم ہو گیا اور پولیٹیکل لیڈرز کی ہیرو ورشپ اتنی بڑھ گئی کہ ان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ بالکل، انہیں سائنٹیفکلی جج کرنے کی کوشش پر شور مچ جاتا ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے ایک ٹیچر کی مثال دی گئی ہے جنہوں نے آغا خان کے تاریخی رول پر کچھ تحقیقی بات کی تو پوری کمیونٹی نے شدید رد عمل دکھایا اور ان کی ٹرمینیشن کا مطالبہ کر دیا۔ اس دباؤ کا، اس پریشر کا تاریخ لکھنے پر کیا اثر ہوا ہے؟ اثر یہ ہوا ہے کہ ہسٹری صرف نیریٹ کی جاتی ہے، اینالائز نہیں کی جاتی۔ صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوا، یہ ڈسکس نہیں ہوتا کہ کیوں ہوا۔ انالیسس کی شدید کمی ہے۔ اور ایک اور ٹرینڈ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، ایک اور خطرناک ٹرینڈ یہ ہے کہ ڈفرنٹ گروپس اپنے فالوورز کو برین واش کرنے کے لیے ہسٹری کے اپنے اپنے ورژنز پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا موٹو لگتا ہے، جب آپ کو پاسٹ پسند نہ ہو اسے بدل دیں۔ ہسٹری پولیٹیکل ٹول بن گئی ہے اور سوشل، کلچرل، اکنامک ایسپیکٹس بالکل نگلیکٹ ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات میں کیا پاکستان کی کوئی کمپریہنسو اور آبجیکٹو ہسٹری لکھنا ممکن ہے؟ ڈاکٹر علی کے مطابق موجودہ حالات میں یہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ہسٹورینز پر ڈبل پریشر ہے۔ ایک طرف رولنگ کلاسز کا پریشر ہے کہ آفیشیل ورژن اپنائیں، دوسری طرف ڈفرنٹ گروپس کا پریشر ہے کہ ان کی پسند کی ہسٹری لکھی جائے۔ اس صورتحال میں کرنٹ ہسٹری لکھنا پولیٹیکل پروپیگنڈا بن گیا ہے۔ سیاسی تاریخ کا لکھنا، مصنف کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ حکمران طبقے مطلب رولنگ کلاسز وہ پولیٹیکل ہسٹری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ مطلب عوام کو ایک خاص رخ دکھانے یا آپ کہہ لیں کہ مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جی ہاں، اور یہ تو اکثر ہوتا ہے جب بھی حکمران خاص طور پر آمر قسم کے ذرا مشکل میں آتے ہیں تو وہ فوراً ماضی کی طرف بھاگتے ہیں، ماضی کی شان و شوکت، ہمارا عظیم ماضی، اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جو جذبات ہیں ان کو ذرا ٹھنڈا کیا جائے۔ نیشنلزم اور پیٹریوٹزم یعنی قوم پرستی اور حب الوطنی کے نام پر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مشکلات تو برداشت کرنی پڑیں گی۔ کتاب میں پرتگال کی مثال ہے سالازار کی۔ اس کی آمریت کے دوران یہی ہوا تھا، ماضی کی عظمت کا نعرہ لگا کر حکومت بچائی گئی، اور تیسری دنیا کے تو اکثر ممالک میں عامر یہی حربہ استعمال کرتے ہیں نا؟ بالکل۔ پاکستان کی مثال بھی دی ہے کتاب میں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اصل مسائل غربت ہے، بے روزگاری ہے، ان پر بات کرنے کے بجائے عوام کو کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہمارے بزرگ تو پورے ہندوستان پر حکومت کرتے تھے۔ لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کی ایک خواہش پیدا کی جاتی ہے، جی، اور اس جوش و خروش میں لوگ جو ہیں وہ حقیقت پسندی سے مانے ریشنالٹی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت خطرناک ہتھیار رہا ہے۔ ہمیشہ سے بادشاہ ہوں یا آمر، سب نے تاریخ کو استعمال کیا ہے اپنے اقتدار کو، اپنی لیجیٹیمیسی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اسی سے تو وہ نکلی درباری تاریخ نویسی، رائل ہسٹوریوگرافی جسے کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف حکمران کی فتوحات، اس کی انتظامیہ کی تعریفیں، جانشینی کے قصے، کردار کی خوبیاں، بس عوام ان کا تو ذکر ہی نہیں ملتا، جیسے وہ تاریخ کا حصہ ہی نہ ہوں۔ تو مطلب جدید دور کے جو عامر ہیں وہ بھی کچھ نیا نہیں کر رہے۔ وہی پیٹرن ہے۔ پاکستان میں فوجی عامروں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے بھی ماضی کی تاریخ کو اسی طرح استعمال کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ملک کو صرف ایک مضبوط فوجی حکمران ہی بچا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھیں جی، ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں اور ان سے صرف ایک طاقتور حکمران جو فوج سے ہو وہی بچا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دلچسپ بات کتاب میں یہ ہے کہ قدیم ہندوستان کی جو تاریخ نویسی تھیں وہاں درباری مورخ کا رواج نہیں تھا۔ اچھا، تو وہاں کے جو مورخین تھے
وہ دوسرے ذرائع استعمال کر کے، جیسے مذہبی کتابیں ہیں، روایات ہیں، آثار قدیمہ ہیں، ان سے معاشرے کے بارے میں زیادہ آزادی سے لکھ پائے۔ جبکہ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں جو مسلم مورخین تھے وہ اکثر دربار سے وابستہ ہوتے تھے، تو وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل پائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاسی تاریخ اگر میننگ فل ہونی ہے تو اس میں صرف حکمرانوں کی کہانیاں نہ ہوں، عوام کا کردار بھی شامل کرنا پڑے گا۔ بالکل، اصل میں تو تاریخ بنانے والے عوام ہی ہیں۔ عوام کے بغیر تاریخ کیا ہے؟ تو سیاسی تاریخ کو اگر اپنی کریڈیبلٹی بحال کرنی ہے تو اسے اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا۔ صرف بادشاہوں اور جرنیلوں سے آگے بڑھ کر عام آدمی کی زندگی، اس کی جد و جہد، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تحقیق کے نئے طریقے اپنانے ہوں گے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے باب کی طرف۔ تاریخ کا سازشی نظریہ، The Conspiracy Theory of History، یہ مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ مسلم مورخین میں یہ رجحان زیادہ ہے کہ وہ واقعات کو سازشوں سے جوڑتے ہیں اور اصل جو سماجی، معاشی، سیاسی عوامل ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک آسان راستہ تو ہے تاریخ لکھنے کا۔ مطلب ہر چیز کی وضاحت ایک سازش سے کر دو۔ ہاں، آسان ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی اصل سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ مثال دی ہے انہوں نے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں حکومت کے خلاف جو تحریکیں اٹھیں ان کو فوراً یہودی سازش قرار دے دیا گیا۔ ایک کردار گھڑ لیا گیا عبداللہ ابن سبا کا کہ جی سارا فتنہ اسی نے ڈالا تھا۔ اچھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ سازشی عناصر کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ مانی کے پیروکار، مزدک کے پیروکار، اسماعیلی، قرامتی، سب سازشی ٹھہرے۔ پھر جب یورپی اقوام آئیں، نوآبادیاتی دور شروع ہوا، تو مسلمانوں کی شکست کی وجہ انگریزوں کی چالاکی، ان کی سازش کو بتایا گیا۔ بعد میں ہندوستان میں ہندوؤں کو دشمن نمبر 1 بنا دیا گیا کہ جی انہوں نے انگریزوں سے مل کر مسلم حکومت ختم کر دی۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش کے بحران کا ذمہ دار بھی ہندوؤں کو ٹھہرایا گیا۔ کتاب میں یہی لکھا ہے۔ مصنف کے مطابق عام تجزیہ یہی ہے، لیکن وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ نظریہ درست مان لیں کہ یہودی، ہندو، یورپی سب مسلمانوں کے خلاف کامیاب سازشیں کرتے رہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی نا کہ مسلمان بحیثیت مجموعی یا تو بہت بھولے تھے، یا بے وقوف تھے، یا پھر اتنے نااہل تھے کہ دشمن کی چالوں کا مقابلہ ہی نہیں کر سکے۔ بات تو صحیح ہے۔ حقیقت میں یہ تشریح گمراہ کن ہے۔ یہ اصل مسائل سے توجہ ہٹا دیتی ہے اور سب سے بڑھ کر حکمران طبقے کو ان کی غلطیوں، ان کے جرائم سے بری الذمہ قرار دے دیتی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اسکیپ گوٹنگ ہے کہ اپنی ناکامی کا ملبہ کسی بیرونی دشمن پر ڈال دو، یہودی، ہندو، یورپین۔ بالکل، عوام کا سارا غصہ ان بیرونی دشمنوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تاکہ اپنے حکمرانوں پر سوال نہ اٹھے اور حکمران طبقہ محفوظ رہے۔ جی، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ نظریہ معاشرے میں کسی بنیادی تبدیلی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اگر سب کچھ باہر سے ہو رہا ہے، کوئی سازش کر رہا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سٹیٹس کو یعنی جو نظام چل رہا ہے اسے قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ بنگلہ دیش بحران کی مثال ہی لے لیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ مغربی پاکستان کے حکمران طبقے کی غلط پالیسیوں، ان کے ظلم کا نتیجہ تھا۔ ہندوؤں کی سازش کا لیبل لگا کر ہم نے اپنے حکمرانوں کے کردار پر پردہ ڈال دیا۔ شاید اسی لیے ہم نے اس سانحے سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور سندھ کے مسائل کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے۔ مصنف یہی کہہ رہے ہیں۔ جی، مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ وہاں بھی اصل مسائل کا تجزیہ کرنے کے بجائے کسی قربانی کے بکرے کی تلاش رہتی ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے پھر؟ تاریخ کو جامع انداز میں سمجھنا، معاشرے کی اندرونی کمزوریوں کو دیکھنا جو بیرونی طاقتوں کو موقع دیتی ہیں۔ سازشی نظریے سے چھٹکارا پا کر ہی ہم اصل مسائل اور اصل ذمہ داروں کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ سازشی نظریات والا معاملہ تو واقعی گہرا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں تیسرے باب پر، ماضی کو رومانوی بنانا، رومانٹیسائزنگ دا پاسٹ۔
اس میں مصنف تنقید کر رہے ہیں کہ کیسے مذہب یا قوم پرستی کے زیر اثر لکھی گئی تاریخ ماضی کو بہت زیادہ آئیڈیلائزڈ، بہت رومانٹک بنا کر پیش کرتی ہے، جی، اور یہ تاریخ صرف ایلیٹس یعنی اشرافیہ کی کامیابیوں پر فوکس کرتی ہے، اور عام لوگوں کی محنت، ان کی تکالیف ان کو بالکل نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ بہت عام رویہ ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو بس چمک دمک ہی نظر آتی ہے۔ یونان کی مثال لیں، ہم فلاسفرز، شاعروں، فنکاروں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان غلاموں کا کیا جن کی محنت پر وہ پوری تہذیب کھڑی تھی؟ ان کے بغیر کیا افلاطون، ارسطو فارغ بیٹھ کر فلسفہ جھاڑ سکتے تھے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصر کے اہرام، ان کی عظمت کی تو سب بات کرتے ہیں، لیکن وہ لاکھوں غلام، مرد، عورتیں، بچے جنہوں نے پتھر ڈھو ڈھو کر جانیں دیں، ان کی اذیت کا ذکر کون کرتا ہے؟ واہ، یہ تو بالکل مختلف پرسپیکٹیو ہے، یعنی ہر چمکتی چیز کے پیچھے ایک اندھیرا بھی ہے۔ بالکل، اور وہ اندھیرا اکثر عوام کی، محنت کشوں کی، غلاموں کی زندگیوں کا ہوتا ہے۔ توتن خامن کا ذکر ہے کتاب میں، اس کے تابوت میں 110 کلو سونا تھا۔ 110 کلو؟ جی، جو اس زمانے کے 35,000 مزدوروں کی ایک مہینے کی تنخواہ کے برابر تھا۔ سوچیں ذرا۔ ناقابل یقین۔ اسی طرح انڈسٹریل ریولوشن، صنعتی انقلاب، اس کا سہرا سائنسدانوں اور سرمایہ داروں کو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان مزدوروں کا کیا جنہوں نے روز 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیا، معمولی اجرت پر؟ ان کی زندگیاں تو تباہ ہو گئی نا اس انقلاب میں۔ یہاں تک کہ دریاؤں کو کریڈٹ دے دیا جاتا ہے۔ مصر نیل کا تحفہ ہے، سندھ سندھو کی دین ہے۔ جی، لیکن ان کسانوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے نسلوں تک نہریں کھودیں، زمین کو آباد کیا۔ ان کے بغیر دریا تو بس بہتے رہتے۔ صحیح۔ تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا، بہت خوب، لیکن وہ ہزاروں مزدور، کاریگر، خطاط، معمار، ان کا نام کہاں ہے تاریخ میں؟ ڈھاکہ کی ململ کی مثال دی ہے مصنف نے، کتنی تعریف ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اسے بنانے والے جولاہے کم عمری میں اندھے ہو جاتے تھے۔ او خدایا! خوبصورت قالین بنانے والے نوجوان ٹی بی سے، کنزمپشن سے مر جاتے تھے۔ یہ ہے رومانوی ماضی کی اصل قیمت۔ تو یہ تاریخ کا ایک طرح سے ایلیٹسٹ نظریہ ہوا، صرف اوپر والوں کی کہانی۔ بالکل، درباری مورخین نے ہمیشہ غلاموں، کسانوں، مزدوروں کو نظر انداز کیا، صرف اشرافیہ کی کہانیاں لکھیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ آج کے مورخ کا کام ہے کہ وہ ان نیچے والوں کے کردار کو دوبارہ زندہ کرے، تاریخ کی مکمل تصویر پیش کرے۔ اس رومانوی ماضی کے بت کو توڑنا ضروری ہے، ورنہ آمرانہ اور رجت پسند قوتیں اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہیں گی۔ تاریخ کو اوپر سے نہیں، نیچے سے لکھا جانا چاہیے۔ کیا بات کہی ہے! جی، یہ ایک ریولوشنری خیال ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کے آخری موضوع پر، چوتھا باب، جو ماضی پر قابو پاتا ہے، مستقبل پر حکومت کرتا ہے۔ Who masters the past rules the future۔ یہ کہاوت تو ہمارے معاشرے پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے نا؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا ماضی جو ہے وہ شروع سے ہی قدامت پسند مانے آرتھوڈاکس اور تنگ نظر مانے obscurantist مورخین کے کنٹرول میں رہا ہے، جی، جنہوں نے اس کی ایسی تشریح کی جو سٹیٹس کو قائم رکھے اور حکمران طبقے پر سوال نہ اٹھنے دے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری نوجوان نسل جو اصل ماضی سے واقف ہی نہیں، وہ ان جھوٹے یا آدھے سچ پر مبنی قصوں پر یقین کر لیتی ہے۔ اس سے ان میں تنگ نظری آتی ہے، عدم برداشت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، ماضی کو جاننا تو ضروری ہے۔ ہماری ثقافت، ہماری شناخت، سب کی جڑیں ماضی میں ہیں۔ ماضی کو سمجھے بغیر حال سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ماضی کی تشریح کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کس کے مفاد میں کر رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو تشریح غالب ہے وہ ماضی کی شان و شوکت والی ہے، بادشاہ، دربار، عمرہ۔ جی ہاں، بادشاہوں کی شان و شوکت، درباروں کی چمک دمک، ان کی سخاوت، ان کی بہادری، یہ سب اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ عوام متاثر ہوں، ان کو اپنا آئیڈیل مانے۔ اور اس کا چھپا ہوا پیغام کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرو، امیروں پر انحصار کرو، جو نظام چل رہا ہے اسے چلنے دو، خلل مت ڈالو۔ یعنی یہ عوام کو پیسو بنانے کا طریقہ ہے۔ بالکل، اطاعت اور انفعالیت سکھاتا ہے۔ حکمرانوں اور عمرہ کے بعد پھر علماء اور صوفیاء کا نمبر آتا ہے۔ تاریخ میں ان کا کردار بہت نمایاں کیا جاتا ہے۔ جی،
مورخین ان علماء کو ہیرو بناتے ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہا. ان کی جرت کی کہانیاں جمع کی جاتی ہیں، لیکن ان علماء کا ذکر نہیں ہوتا جنہوں نے حکمرانوں کی حمایت کر کے خوب دولت و مراد سمیٹیں. اچھا. مصنف ایک تلخ بات کہتے ہیں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک طرف حکمران اور علماء استحصالی نظام قائم رکھتے تھے، تو دوسری طرف صوفیہ اپنی خانقاہوں کے ذریعے عوام میں جو مزاحمت کا تھوڑا بہت جذبہ تھا اسے بھی ختم کر کے انہیں مکمل تابعداری اور صبر کا درس دیتے تھے. اوہ، یہ تو بالکل الٹ تصویر ہے. تو اس ساری تشریح سے فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ ظاہر ہے حکمران طبقے کو. جی. یہ وہ ماضی ہے جسے وہ نسل در نسل اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس تشریح پر سوال اٹھائے تو فوراً کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے، حکمران، علماء، صوفیہ، سب کی طرف سے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ماضی کی از سر نو تشریح کی جائے، ایک ایسی تشریح جو حکمرانوں، علماء، صوفیہ کے کردار کا تنقیدی جائزہ لے، ان کے استحصالی پہلوؤں کو سامنے لائے، اور سب سے اہم، عوام کے کردار کو، ان کی جد و جہد کو تاریخ کے مرکز میں لائے. یہی تشریح عوام میں شعور پیدا کرے گی اور انہیں ان قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے گی جنہوں نے انہیں پیچھے رکھا ہے. اور کیا تعلیمی نظام بھی یہی کردار ادا کر رہا ہے؟ نصابی کتب وغیرہ؟ مصنف کے مطابق بالکل یہی ہو رہا ہے. حکمران طبقے تعلیمی نظام کے ذریعے نوجوان نسل کے ذہنوں میں ماضی کی یہی رومانوی مسخ شدہ تصویر بٹھاتے ہیں تاکہ وہ حال کی حقیقتوں سے بے خبر رہیں. اگر یہ چلتا رہا تو مستقبل میں تنگ نظری، بنیاد پرستی، جنونیت، یہی سب کچھ ہوگا. کتاب اس مسئلے کی جڑیں کہاں تلاش کرتی ہے؟ مطلب کہاں سے شروع ہوا یہ سب؟ دیکھیے، کتاب کے مطابق تو یہ کشمکش تقسیم ہند سے بھی پہلے کی ہے. اچھا. جی. ہندوستان میں مسلم اقلیت نے ایک طویل عرصے تک آپ کہہ لیں فوجی طاقت کی بنیاد پر حکومت کی. تو اس سے ایک تصور سا بن گیا کہ ایک مسلمان 10 ہندوؤں کے برابر ہے. لیکن پھر جب مغل سلطنت کمزور ہوئی اور دوسری طاقتیں ابھریں، جیسے مراٹھا، جاٹ، سکھ، بالکل، تو یہ جو مسلم اقلیت کی برتری تھی وہ ختم ہونے لگی. اور اس بدلتی ہوئی صورتحال کا مسلم اشرافیہ کے رویے پر کیا اثر پڑا؟ اثر یہ پڑا کہ ان کے لیے ہندوؤں کی ممکنہ بالادستی، مطلب ان کا غالب آنا، ناقابل قبول تھا. تو پہلے تو مراٹھوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی سے مدد مانگی گئی. پھر جب انگریز آئے تو ان کی آمد کو بھی ایک طرح سے غنیمت سمجھا گیا. غنیمت کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ وہ شاید ہندو اکثریت کے غلبے سے بچا لیں گے. سر سید احمد خان نے بھی جو مسلمانوں کو انگریزوں سے وفاداری کا مشورہ دیا، جی، اس کے پیچھے بھی یہی سوچ تھی کہ انگریز راج جو ہے وہ ہندو اکثریت کے خلاف ایک قسم کی ضمانت ہے. اوہ اچھا. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا، مصنف کے مطابق، کہ برے صغیر کے مسلمان اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اندرونی طور پر مضبوط ہونے کے بجائے باہر کی طاقتوں پر انحصار کرنے لگے. تو کیا تقسیم کا مطالبہ بھی اسی اکثریت کے خوف کا نتیجہ تھا؟ مصنف کی دلیل تو یہی بنتی ہے کہ جب انگریزوں کا جانا طے ہو گیا تو ایک متحدہ، سیکولر اور جمہوری ہندوستان میں اقلیت بن کر رہنے کے بجائے، جہاں ہندو اکثریت میں ہوتے، جی ہاں، اس کے بجائے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ تقسیم نے اس مسئلے کو ختم نہیں کیا. ختم نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ پاکستان کے اندر اسے ایک نئی شکل دے دی. وہ کیسے؟ کیا مشرقی اور مغربی پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل. مشرقی پاکستان آبادی میں زیادہ تھا، اکثریت میں تھا، لیکن مغربی پاکستان کی جو اشرافیہ تھی، جو شاید خود کو نسلی طور پر بہتر سمجھتی تھی، وہ بنگالی اکثریت کے سیاسی غلبے سے آپ کہہ لیں خوفزدہ تھی. ان یونٹ والی باتیں اسی لیے تھی؟ جی، بنیادی طور پر وہ بنگالیوں اکثریت کے سیاسی وزن کو کم کرنے کی ہی کوششیں تھیں. اور پھر جب 1971 میں الیکشن ہوئے اور بنگالیوں نے واضح اکثریت لے لی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اور تقسیم، بنگلہ دیش بن گیا. یعنی اکثریت کا خوف ایک مستقل مسئلہ رہا. تو بنگلہ دیش بننے کے بعد کیا صورتحال بنی؟ مسئلہ پھر بھی ختم نہیں ہوا. اب پاکستان میں پنجاب آبادی کے لحاظ سے اکثریتی صوبہ بن گیا. ٹھیک ہے.
تو مصنف کہتے ہیں کہ اس سے باقی 3 چھوٹے صوبوں میں یعنی سندھ، بلوچستان اور اس وقت کا سرحد اب خیبر پختونخوا، ان میں یہ خوف پیدا ہوا کہ جمہوریت کا مطلب تو بس پنجاب کا غلبہ ہوگا۔ اور اس خوف نے پھر صوبائی قوم پرستی کے جذبات کو بہت ہوا دی۔ طبقاتی تقسیم سے زیادہ قومیتی یا لسانی تقسیم اہم ہو گئی۔ تو کیا مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جمہوری عمل کی کمی اور ایک خاص نظریے پر ضرورت سے زیادہ زور دینے کی وجہ سے ایک پاکستانی قومیت ٹھیک سے بن ہی نہیں سکی؟ بالکل۔ مصنف کا تجزیہ یہی سمت جاتا ہے کہ جمہوری اداروں کی کمزوری اور نظریہ پاکستان کی مختلف تشریحات پر زیادہ انحصار نے ایک متحدہ پاکستانی قوم بننے کے عمل کو یوں کہیں کہ سست کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ معاشرہ مزید بٹ گیا۔ مذہبی اقلیتیں ہیں جیسے شیعہ، احمدی، ہندو، پھر لسانی اور ثقافتی گروہ، سب خود کو غیر محفوظ محسوس کرنے لگے۔ ہر گروہ کو کسی نہ کسی اکثریت سے ڈر لگتا ہے۔ نتیجتاً بہت سے گروہوں نے پھر اپنے الگ ادارے بنا لیے، الگ رہائشی علاقے، یہاں تک کہ فلاحی تنظیمیں بھی الگ۔ اس سے معاشرے میں مزید علیحدگی پیدا ہوئی۔ کتاب میں اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ جی، احمدیوں کی مثال خاص طور پر دی ہے کہ جنہیں قانونی طور پر خود کو مسلمان کہنے سے روکا گیا اور سماجی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ جی۔ اس عدم تحفظ کی وجہ سے ان کی ایک بڑی تعداد مغربی ملکوں میں ہجرت کر گئی ہے۔ اسی طرح MQM کا جو ابھار تھا وہ بھی اردو بولنے والی شہری آبادی کا، جو خود کو ایک طرح سے اقلیت سمجھتی تھی، اپنے حقوق کے لیے متحد ہونا تھا۔ تو تاریخ کا سبق کیا ہے اس میں؟ سبق یہی ہے کہ جب اقلیتوں کو حقوق نہیں ملتے، جب وہ خوف محسوس کرتی ہیں، تو وہ یا تو علیحدگی کا راستہ اپناتی ہیں یا پھر باہر سے مدد ڈھونڈتی ہیں۔ تو اس پیچیدہ مسئلے کا حل مصنف کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر مبارک علی کے مطابق اس اکثریت اقلیت کی کشمکش کا اگر کوئی پائیدار حل ہے تو وہ صرف ایک حقیقی سیکولر اور جمہوری نظام میں ہے۔ یعنی ایسا نظام؟ جی، جہاں ہر شہری کو مذہب، زبان یا نسل کی تفریق کے بغیر برابر کے حقوق ملیں اور سیاسی عمل میں شرکت کا پورا موقع ملے۔ صرف تبھی یہ اقلیتی خوف کم ہو سکتا ہے اور ایک مشترکہ پاکستانی قومیت بن سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اب ہم اگلے متعلقہ موضوع پر آتے ہیں۔ کتاب میں یہ پاکستان اور قومی سوال یعنی پاکستان اینڈ دی نیشنل کوسچن کے عنوان سے ہے۔ یہاں مصنف کیا دلیل پیش کر رہے ہیں؟ یہاں مصنف یہ نقطہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک تو بن گیا، لیکن ایک قوم جسے کہتے ہیں وہ بننے کا جو ایک تاریخی عمل ہوتا ہے نا، وہ یہاں پوری طرح شروع ہی نہیں ہو سکا۔ جو مختلف قومیتیں تھیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی اور بعد میں مہاجر بھی شامل ہوئے، وہ کسی ایسی مشترکہ بنیاد یا آپ کہہ لیں کامن تھریڈ کو تلاش نہیں کر پائے جو انہیں ایک متحدہ قوم میں ڈھال سکے۔ لیکن مذہب کو بنیاد بنانے کی کوشش تو کی گئی تھی نا، ہے نا؟ جی ہاں، کوشش تو کی گئی، لیکن مصنف کے خیال میں یہ کوشش عملی طور پر کامیاب نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سیاسی اور معاشی مفادات زیادہ حاوی رہے۔ جو کمزور قومیتیں تھیں انہیں یہ لگا کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے، تو اس احساس نے مذہبی بنیاد پر اتحاد کے نعرے کو کمزور کر دیا۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ مشترکہ زبان کا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ تھا، پھر کمزور جمہوری ادارے، اظہار رائے پر پابندیاں، ان سب چیزوں نے بھی قوم سازی کے عمل کو نقصان پہنچایا۔ تو پھر اس خلا کو، اس کمی کو کس چیز نے پر کیا؟ مصنف کے مطابق اس خلا کو صوبائی سطح پر جو قوم پرست تحریکیں ابھریں انہوں نے پر کیا۔ اچھا۔ یہ تحریکیں بنیادی طور پر مرکز کے غلبے کے رد عمل میں پیدا ہوئیں، خاص طور پر پنجاب کی بیوروکریسی، فوج اور صنعت کا جو کنٹرول تھا اس کے خلاف۔ یہ اپنی الگ شناخت اور صوبائی حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان قوم پرست تحریکوں کی قیادت کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں کتاب کے مطابق؟ کتاب یہ کہتی ہے کہ ان تحریکوں کی قیادت زیادہ تر بالائی اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس ہے، اور وہ اکثر ان تحریکوں کو اپنے طبقے کے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے بیوروکریسی میں اونچے عہدے حاصل کرنا یا صوبائی حکومت پر اپنا کنٹرول مضبوط کرنا۔ عوام کو متحرک ضرور کرتے ہیں، لیکن اکثر اپنے خاص مقاصد کے لیے۔ کیا ان تحریکوں نے عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بھی توجہ دی؟ مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ انہوں نے طبقاتی مسئلوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ اچھا۔ جی، اور اس کی جگہ ثقافتی چیزوں کو، روایتوں کو استعمال کیا۔ خاص طور پر
ان اداروں کو فروغ دیا جو بالائی طبقے، خاص کر جاگیردار طبقے کے مفاد میں تھے۔ مثلاً پیر پرستی، مزار کلچر، ہیرو پرستی، جاگیردارانہ قدریں، ان چیزوں کو قوم پرستی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ تحریکیں ایک طرح سے رجت پسند یا ریاکشنری ہو گئیں۔ رجت پسند سے کیا مراد ہے یہاں؟ ذرا وضاحت کریں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تحریکیں سماج کو آگے لے جانے یا طبقاتی شعور بیدار کرنے کے بجائے ماضی کی روایتوں اور جاگیردارانہ ڈھانچے کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ عوام کے جو اصل مسائل ہیں، غربت، بھوک، ناخواندگی، وہ ان کے ایجنڈے پر نہیں ہوتے۔ یعنی جاگیردار طبقے کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ نہیں، ان کے خلاف نعرہ نہیں لگتا۔ یہ تحریکیں اکثر بحرانوں کے دوران زیادہ نظر آتی ہیں اور بعض اوقات خود بھی بحران پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو مصنف کے خیال میں پاکستان میں قومیتوں کے درمیان اصل جھگڑا ثقافتی ہے یا معاشی؟ مصنف بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ بنیاد معاشی ہے۔ پنجاب کے حکمران طبقے نے اپنے معاشی مفادات کے لیے چھوٹی قومیتوں کے وسائل پر کنٹرول کی کوشش کی، انہیں دبایا۔ لیکن مصنف ساتھ ہی یہ بھی خبردار کرتے ہیں کہ اس کا الزام پورے پنجاب کے عوام پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اگر ایسا کیا گیا تو پھر پنجابی قوم پرستی بھی شدت پکڑ سکتی ہے، جسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ حکمران طبقے کو عوام سے الگ کر کے دیکھا جائے اور تمام مظلوم عوام، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے ہوں، وہ متحد ہوں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ کیا مصنف سندھی قوم پرستی کے حوالے سے بھی کوئی مثال دیتے ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب کے حکمران طبقے نے چھوٹی قومیتوں کا استحصال کیا، اگر سندھی قومی پرست تحریکیں بھی اپنی حدود میں موجود اقلیتوں کے ساتھ، مثال کے طور پر مہاجروں کے ساتھ، ویسا ہی سلوک کریں گی تو وہ بھی رد عمل میں اپنی الگ شناخت پر زور دیں گی، جیسا کہ MQM کی صورت میں ہوا۔ اچھا، اس سے پھر علیحدگی پسندی کے نعرے نکلتے ہیں، جیسے سندھو دیش یا مہاجر صوبہ کا مطالبہ۔ مصنف یہاں برازیلی مفکر پاولو فریرے کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہر مظلوم کے اندر ایک ظالم چھپا ہوتا ہے۔ جب تک یہ رویہ ختم نہیں ہوتا، اقلیتوں کو انصاف ملنا مشکل ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر حکمران طبقے سے امید نہیں رکھی جا سکتی تو؟ مصنف کے نزدیک چونکہ حکمران طبقوں کے مفاد میں ہی یہ غیر مساوی ترقی ہے، ان سے حل کی امید رکھنا بیکار ہے۔ واحد راستہ ان کے خیال میں طبقاتی جدوجہد ہے۔ طبقاتی جدوجہد؟ جی، جہاں تمام قومیتوں کے مظلوم عوام اپنے مشترکہ معاشی مفادات کے لیے اکٹھے ہوں۔ یہ واقعی ایک ریڈیکل پرسپیکٹو ہے۔ اب ہم کتاب کے ایک اور بہت اہم حصے کی طرف آتے ہیں جو جمہوریت کے بارے میں ہے، ہماری جاگیردارانہ جمہوریت، یعنی آور فیوڈل ڈیموکریسی۔ یہاں مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ اس حصے میں ڈاکٹر مبارک علی پاکستانی معاشرے کے زوال کی ایک بڑی وجہ جاگیردارانہ نظام کو ٹھہراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس نے جمہوریت پر کیسے اثر ڈالا ہے۔ وہ تاریخی پس منظر بھی دیتے ہیں کہ پہلے مسلم حکمران اکثر مقامی لوگوں کو اقتدار میں شریک نہیں کرتے تھے، جس سے مسئلے پیدا ہوتے تھے۔ پھر 1947 کے بعد جو پرانے اور نئے جاگیردار تھے، انہیں سیاسی طاقت مل گئی اور انہوں نے اداروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی جمہوریت، جسے عام طور پر مسائل کا حل سمجھا جاتا ہے، وہ بھی یہاں ایک مسئلہ بن گئی۔ مصنف کی دلیل یہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جاگیردار طبقے کے ہاتھ میں ایک اوزار یا آلہ بن گئی ہے۔ اچھا، کس طرح؟ جس کے ذریعے وہ اپنی جاگیردارانہ ثقافت اور قدروں کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ اس جاگیردارانہ جمہوریت کی ایک خاص پہچان ہے پیٹرنیج، یعنی سرپرستی کا نظام۔ یہ سرپرستی کا نظام کیسے کام کرتا ہے، ذرا سمجھائیں گے؟ دیکھیں، جو جاگیردار یا وڈیرا ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں سیاسی، سماجی، معاشی طاقت کا مرکز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لوگ اپنے چھوٹے بڑے کاموں کے لیے، نوکریوں کے لیے، تحفظ کے لیے اسی کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر جب وہ MNA یا MPA بن جاتا ہے تو اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ لوگ اپنے حقوق مانگنے کے بجائے اس سے سفارش یا نوازش کی امید رکھتے ہیں۔ اور منتخب نمائندے کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی عوام کے مسائل حل کرنے پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اپنی مراعات بڑھانے پر، جیسے ترقیاتی فنڈز لینا جو پھر اکثر ذاتی مفاد کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ اس نظام کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو عوام کا ریاستی اداروں پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، وہ سرپرست کی مہربانی کو ہی اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔
قابلیت، محنت کی قدر نہیں رہتی، چاپلوسی اور تعلقات زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ اور کرپشن تو پھر عام ہو جاتی ہے، اور یہ جو وی آئی پی اور وی آئی پی کلچر ہے، یہ بھی اسی ذہنیت کی عکاسی ہے جو برابری کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ اور قانون سازی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ چونکہ اسمبلیوں میں اکثریت اسی جاگیردار طبقے کی ہوتی ہے، وہ ایسے قانون بناتے ہیں جو سٹیٹس کو یعنی جو حالات ہیں انہیں برقرار رکھیں۔ وہ جدیدیت یا سماجی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایسی جمہوریت میں اکثریت کی حکمرانی بعض اوقات جو روشن خیال لوگ ہیں یا اقلیتی گروہ ہیں ان کے لیے خوفناک بن جاتی ہے۔ کوئی مثال؟ مصنف نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والے قانون کی مثال دی ہے، یا شریعت قوانین کے نفاذ کی، کہ کس طرح پارلیمانی اکثریت کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کیا اس نظام کے کوئی اور منفی پہلو بھی کتاب میں بتائے گئے ہیں؟ جی، مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ جب جاگیردارانہ ذہنیت ادالوں پر چھا جاتی ہے تو خواتین کے خلاف جرائم بڑھتے ہیں، سیاسی عدم برداشت عام ہو جاتی ہے، مخالفین کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، انتقامی کارروائیاں ایک پالیسی بن جاتی ہیں۔ تو اس سارے تجزیے کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کسی پسماندہ جاگیردارانہ معاشرے میں آپ صرف مغربی طرز کی جمہوریت نافذ کر دیں تو اس سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ اگر بنیادی سماجی اور معاشی ڈھانچہ نہ بدلا جائے، خاص طور پر جاگیردارانہ نظام ختم نہ کیا جائے، تو یہ نظام الٹا زیادہ جابرانہ شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ حقیقی تبدیلی کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم اور تمام شہریوں کی بامانی سیاسی شرکت ضروری ہے، صرف انتخابات کرا دینا کافی نہیں۔ یہ واقعی بہت گہری باتیں ہیں، آج سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آئیے اب ایک اور دلچسپ موضوع کی طرف چلتے ہیں جو کتاب میں شامل ہے، ہیرو اور ہیرو پرستی، یعنی ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ۔ اس کے بھی کئی پہلوؤں پر بات ہوئی ہے۔ پہلا ہے میکنگ آف متس، یعنی اساطیر یا متس کیسے بنتی ہیں۔ جی، اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے وقت گزرنے کے ساتھ عام سی شخصیات یا واقعات کو ایک مقدس یا افسانوی حیثیت مل جاتی ہے۔ اچھا۔ مثال دی ہے جیسے مسیحیت میں صلیب کا نشان ہے یا کنواری مریم کا تصور ہے۔ یہ شروع میں شاید اتنے اہم نہیں تھے جتنے بعد میں ہو گئے۔ اور برصغیر سے کوئی مثال؟ خواجہ معین الدین اجمیری کی مثال دی ہے کہ وہ اپنی وفات کے کافی عرصے بعد تک نسبتاً کم جانے جاتے تھے۔ جی، لیکن جب شہنشاہ اکبر نے ان کے مزار پر حاضری دی، وہاں تعمیرات کروائیں، شاہی سرپرستی شروع ہوئی تو ان کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور آج وہ برصغیر کے عظیم ترین اولیاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ایک بار جب یہ متس بن جاتے ہیں تو پھر ان کی تاریخی حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جنگوں کا ہیروز بنانے میں کیا کردار ہے؟ وار وداؤٹ ہیروز کے عنوان سے جو بات کی گئی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ کے زیادہ تر ہیرو جنگوں سے نکلے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ جنگ کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور جو جیتتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ تاریخ اکثر ان فاتحین کی تعریف کرتی ہے جنہوں نے بہت قتل عام کیا، شہر لوٹے۔ ہر جنگ میں دونوں طرف ہیرو بنتے ہیں، جیتنے والا بھی جیسے سکندر یا محمد بن قاسم، اور دفاع کرنے والا بھی جیسے پورس یا راجہ داہر۔ صحیح۔ نوآبادیاتی دور میں بھی یہی ہوا، انگریزوں کے اپنے ہیرو تھے، ہندوستانیوں کے اپنے۔ اور کبھی کبھی تو ہارنے والا ہیرو جیسے ٹیپو سلطان جیتنے والے سے بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہیرو پرستی میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر یہ اتنا عام ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہیرو پرستی جذبات پر مبنی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ہیرو کی کمزوریاں یا غلطیاں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اچھا، ان کے جرائم کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مثالیں دی ہیں جیسے جنرل ڈائر کی یا صدام حسین کی، کہ وہ اتحادیوں کے لیے تو ولن تھے مگر بہت سے مسلمانوں کے لیے مزاحمت کی علامت بن گئے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جنگوں سے پیدا ہونے والے ہیرو اکثر عوام دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ عوامی تحریکوں کو کچلتے ہیں، جیسے ہٹلر کی مثال ہے۔ فرقہ واریت اور ہیروز کا کیا تعلق بتایا گیا ہے کمیونلزم اینڈ ہیروز والے حصے میں؟ جو پسماندہ معاشرے ہوتے ہیں ان میں مختلف گروہ اپنے مفاد کے لیے اپنے اپنے ہیرو تراشتے ہیں۔ یہ ہیرو اکثر اپنے زمانے میں اتنے بڑے نہیں سمجھے جاتے تھے، لیکن بعد میں آنے والے محرخین یا دانشور انہیں گمنامی سے نکال کر ایک قومی یا مذہبی علامت بنا دیتے ہیں۔ ہندوستان کی مثال یہاں بھی آتی ہے؟
جی، مثال دیے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کے دوران جب ہندو مسلم تفرقہ بڑھا تو دونوں قوموں نے اپنے الگ الگ ہیرو ڈھونڈ لیے۔ کیسے؟ مسلمانوں نے ماضی کے ان مسلم فاتحین کو اپنا ہیرو بنایا جنہوں نے ہندوؤں کو شکست دی تھی، اور ہندوؤں نے ان شخصیات کو ہیرو بنایا جنہوں نے مسلم حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی تھی، جیسے شیواجی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کے مطابق اس عمل نے تاریخ کو مسخ کیا اور معاشرے میں نفرت کو بڑھاوا دیا۔ کیا انقلابات بھی لازمی طور پر ہیرو پیدا کرتے ہیں؟ ریولوشنز اینڈ ہیروز عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے روسی انقلاب نے لینن کو یا چینی انقلاب نے ماؤ کو ہیرو کا درجہ دیا۔ لیکن مصنف فرانسیسی انقلاب کی مثال دیتے ہیں جو ذرا مختلف تھا۔ اس کے کئی مرحلے تھے اور ہر مرحلے میں مختلف گروہ ایک دوسرے پر سخت تنقید کرتے تھے۔ اچھا۔ وہاں اظہار رائے کی کافی آزادی تھی، اس لیے کوئی ایک شخص یا گروہ بانی قوم یا ایسا ہیرو نہیں بن سکا جس پر تنقید نہ ہو سکے۔ امریکی انقلاب کے بارے میں کیا؟ اس کے برعکس امریکی انقلاب نے فاؤنڈنگ فادرز کا ایک کلٹ پیدا کیا۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ جو معاشرے ہیروز پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں وہ فکری طور پر جمود کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو ہیرو پرستی اور جمہوریت کا آپس میں کیا تضاد ہے؟ ہیروز اینڈ ڈیموکریسی۔ دیکھیے، تاریخ کا جو عظیم آدمی یا ہیرو ہوتا ہے وہ اکثر جنگوں یا بڑی تبدیلیوں کے ذریعے عظمت پاتا ہے، اور اس عمل میں وہ عوام کو قربان کرتا ہے۔ وہ خود کو عام اخلاقی اصولوں سے اونچا سمجھتا ہے، تنقید برداشت نہیں کرتا اور عوام سے بس غیر مشروط اطاعت چاہتا ہے۔ اور جمہوریت؟ جبکہ جمہوریت عوام کی طاقت اور اجتماعی دانش پر یقین رکھتی ہے، وہ فرد واحد کی عظمت کے بجائے عوام کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ مصنف کیا کہتے ہیں؟ مصنف کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہیرو پرستی عوام کی نفسیات میں بہت گہرائی تک اتر گئی ہے۔ کیسے؟ ہماری تاریخ کو دیکھیں تو وہ اکثر چند افراد کے کارناموں کے گرد گھومتی ہے، جیسے اقبال اور جناح۔ عوام کا جو کردار ہے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عوام میں یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل کا حل کسی مسیحا یا ہیرو کے آنے سے ہی ہوگا۔ جب بھی ملک پر مشکل آتی ہے، لوگ کسی صلاح الدین ایوبی یا محمود غزنوی جیسے نجات دہندہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوچ عوام کو غیر فعال بنا دیتی ہے، وہ اپنی تقدیر خود بدلنے کا عزم کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اس کا جمہوریت سے کیا تعلق یہ ہے کہ جتنا زیادہ انحصار ہیروز پر ہوگا اتنی ہی جمہوریت کمزور ہوگی اور آمریت کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کتاب میں ان دا فٹ سٹیپس آف اے ہیرو یعنی ہیرو کے نقش قدم پر چلنے کی جو تلقین کی جاتی ہے اس پر بھی تنقید ہے۔ جی بالکل۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہماری ثقافت میں نوجوانوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ بڑوں کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اس سے نئی سوچ اور تبدیلی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ جو لوگ سٹیٹس کو یعنی موجودہ نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ اکثر ماضی کی عظیم شخصیات کا حوالہ دیتے ہیں جنہیں ایک طرح سے مقدس بنا دیا گیا ہوتا ہے تاکہ عوام ان کی اندھی تقلید کریں۔ اقبال اور جناح کی مثال یہاں بھی آتی ہے؟ جی، دائیں بازو والے ہوں یا بائیں بازو والے، دونوں اپنے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اقبال اور جناح کا حوالہ دیتے ہیں۔ بحث اس پر ہوتی ہے کہ ان رہنماؤں نے کیا کہا تھا، بجائے اس کے کہ خود نظریات پر بات کی جائے کہ تھیوکریسی کیوں اچھی یا بری ہے یا سیکولرزم کیوں اچھا یا برا ہے۔ تو مصنف کے نزدیک دانشوروں کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں ان عظیم شخصیات پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنے نظریات جیسے جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، ان کی افادیت کو براہ راست دلائل سے ثابت کرنا چاہیے۔ عوام کو قائل کرنا چاہیے کہ یہ نظام ان کی اپنی بھلائی اور آزادی کے لیے ضروری ہیں۔ دا فیوڈل کنیکشن جی، کتاب کا یہ حصہ سندھ کے سماجی ڈھانچے مطلب سوشل سٹرکچر کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے ان گروہوں کو جاننا ضروری ہے جنہوں نے اسے بنایا۔ جی ہاں، مصنف یہاں 3 بڑے گروہوں کی بات کرتے ہیں۔ اچھا۔ ایک تو وہ قبائلی لوگ تھے جو زیادہ تر خانہ بدوش تھے، مویشی پالتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ حکومتی قوانین سے دور رہیں، آزاد رہنا چاہتے تھے۔ بالکل۔ ان کی زندگی میں قدرتی آفتیں بھی تھیں اور اندرونی بیرونی لڑائیاں بھی۔ ٹھیک۔ دوسرا گروہ تھا گاؤں میں رہنے والے کسانوں اور چھوٹے زمینداروں کا۔ یہ امن پسند تھے اور حکومت کو ٹیکس بھی دیتے تھے۔ ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ شہروں میں رہنے والوں کا تھا، جیسے امرا
یعنی نوبلٹی، پھر انتظامی عملہ، کاریگر، تاجر. اچھا، یہ شہری طبقہ؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ شہری طبقہ کافی حد تک دیہی علاقوں سے جو سرپلس انکم آتی تھی نا، اس پر انحصار کرتا تھا. اور کتاب میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی سیاسی عدم استحکام کا بھی ذکر ہے. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے بار بار حملے، اندرونی خانہ جنگیاں، اس کا اثر کیا ہوا خاص طور پر معیشت پر؟ آپ کے صحیح پکڑا. یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور خراب لا اینڈ آرڈر صورتحال یہ سندھ کی معاشی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ تھی. ہوں گے. صنعتیں تو بس بنیادی سطح پر ہی رہیں، تجارت بھی پھل پھول نہ سکی. کیوں؟ راستے محفوظ نہیں تھے، قافلے اکثر لوٹ لیے جاتے تھے، تو باہر کے تاجر بھی یہاں آنے سے آپ سمجھے کتراتے تھے. صحیح. ایک اور اہم بات مصنف بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں تو بدلتی رہیں، لیکن نیچے کی سطح پر جو انتظامیہ تھی، جو محصول وصول کرنے والے تھے، وہ اکثر وہی رہتے تھے. اچھا، تو گاؤں والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ حکمران بدل گیا؟ اکثر نہیں، بالکل. ان کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تھا. یہ بات بھی تو اہم ہے کہ حکمران طبقے نے مقامی لوگوں سے فاصلہ رکھا، باہر کے کلچر کو فروغ دیا. کیا اس سے نسل پرستی یعنی ریشل پریجوڈس کو بھی ہوا ملی؟ یقیناً. مصنف بتاتے ہیں کہ باہر سے آنے والے حکمران جیسے سید، مغل، پٹھان یہ خود کو مقامی قبیلوں سے اونچا سمجھتے تھے. لیکن سب سے اہم بات جو مصنف کا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ عرب دور سے لے کر تالپوروں تک بنیادی طور پر ایک جاگیردارانہ معاشرہ، ایک فیوڈل سوسائٹی رہا ہے. اور یہ طبقہ بہت طاقتور رہا. بہت زیادہ. انہوں نے کمال یہ کیا کہ ہر آنے والے حکمران، ہر حملہ آور سے کسی نہ کسی طرح سمجھوتا کر لیا، اپنی پوزیشن بچا لی. لیکن اس کا نقصان معاشرے کو ہوا. سب سے بڑا نقصان معاشرہ جمود کا شکار ہو گیا، اسٹیگنیشن آ گئی، عوام غریب، جاہل، بیمار، عدم تحفظ کا شکار. اور پھر وہ مسائل سے بچنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ تصوف میں، مسٹزم میں پناہ لیتے. اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ آج بھی ہے. جی، مصنف کا المیہ یہی ہے کہ یہ جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے اور معاشرے کو پیچھے رکھے ہوئے ہے. یہ جاگیردارانہ نظام کی جڑیں واقعی بہت گہری ہیں، اور آپ نے کہا کہ یہ طبقہ ہر حکمران سے تعاون کرتا رہا. جی. تو یہ ہمیں اگلے حصے کی طرف لے جاتا ہے، چیپٹر سندھ انڈر فارن رول. یہاں مصنف اسی کولیبوریشن کے پہلو کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں. کتاب کہتی ہے سندھ نے خود تو کبھی حملہ نہیں کیا، لیکن ہمیشہ باہر والوں کی نظر اس پر رہی. جی، اس کی وجہ سندھ کی دولت اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بتائی جاتی ہے. لیکن اس باب کا ایک اہم پہلو ہے حملہ آوروں کے ساتھ تعاون کرنے والے گروہ، کولیبوریٹرز. اچھا، ان کا تجزیہ کیا ہے؟ مصنف دو طرح کے کولیبوریٹرز کی بات کرتے ہیں. ایک تو وہ گروہ تھے سماجی، سیاسی یا مذہبی جو اس وقت کی حکومت سے تنگ تھے، مظلوم تھے اور تبدیلی چاہتے تھے. ٹھیک. اور دوسرے تھے وہ طاقتور لوگ، خاص طور پر جاگیردار اور عمرہ، جو صرف اپنی حیثیت اور جائیداد بچانے کے لیے وفاداری بدل لیتے تھے، کسی بھی نئی طاقت سے مل جاتے تھے. عرب فتح کی مثال دی گئی ہے اس سلسلے میں. ہاں، بہت واضح مثال ہے کہ کیسے کچھ برہمنوں اور قبائلی سرداروں نے عربوں کا ساتھ دیا. اور عربوں کے آنے سے کیا ہوا؟ معاشرہ تقسیم ہو گیا. بالکل. فاتح یعنی غیر ملکی اور مفتوح یعنی مقامی. اور عربی زبان اور کلچر کو سرکاری سرپرستی ملی، جس سے مقامی زبان اور ثقافت پر ظاہر ہے منفی اثر پڑا، وہ دب گئیں. اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ عربوں کے بعد جو مقامی حکومتیں آئیں، سمرا اور سما، جی، انہوں نے بھی خود کو عرب نسل سے جوڑا. ہاں، یہ ایک عجیب بات ہے. شاید اپنی لیجیٹیمیسی بڑھانے کے لیے. یہ اس وقت مقامی ثقافت پر بیرونی اثرات کی شاید شدت دکھاتا ہے. پھر ارگون ترخان آئے تو وسطی ایشیائی اثرات بڑھ گئے، فارسی سرکاری زبان بن گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا، باہر سے لوگ آتے رہے، حکمران طبقے کا حصہ بنتے رہے. جی، علماء، صوفیاء، امراء، اور وہ مقامی لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، اپنی ثقافتی برتری قائم رکھتے تھے. یعنی رہن سہن، لباس، خوراک، زبان، سب میں فرق. بالکل. فارسی میں ادب لکھا گیا، لیکن وہ نہ ایران میں مقبول ہوا نہ سندھ میں، کیونکہ وہ یہاں کی زبان نہیں تھی. تو کیا اس مسلسل غیر ملکی تسلط اور مقامی کولیبوریٹرز کی وجہ سے سندھی معاشرے کی اجتماعی مزاحمت کمزور پڑ گئی؟ یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سندھ کا سوشل سٹرکچر بکھرا رہا، اور جب انگریزوں نے حملہ کیا تو کوئی منظم متحدہ مزاحمت نہیں ہوئی. اور مصنف کا خیال ہے کہ یہ کولیبوریٹرز والا رویہ آج بھی ہے. ذاتی مفاد پہلے،
اجتماعی مفاد بعد میں، اور یہ چیز معاشرے کو متحد نہیں ہونے دیتی۔ غیر ملکی حکمرانی اور کولیبریٹرز کی بات کرتے ہوئے ایک بہت دلچسپ کیس سٹڈی ہے چیپٹر ان ڈیفense آف نارمل۔ جی، سیٹھ ناؤ ملہوت چند کی۔ ہاں، ایک ہندو تاجر جنہیں سندھ کی تاریخ میں اکثر متنازع بلکہ غدار بھی سمجھا جاتا ہے۔ کتاب اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، مصنف یہاں صرف الزام یا دفاع نہیں کر رہے، وہ تاریخی تناظر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ پہلے 19ویں صدی کے ہندوستان کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ مغل سلطنت ختم ہو رہی ہے، ہر طرف پولیٹیکل کیوس ہے، اور قوم پرستی یعنی نیشنلزم کا تصور بہت کمزور ہے۔ وفاداری ریاست سے نہیں، حکمران خاندان سے ہے۔ اور انگریزوں نے اسی صورتحال کا فائدہ اٹھایا؟ بالکل، انہیں ہر جگہ ایسے گروہ ملے جو موجودہ نظام سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر اقلیتیں۔ سندھ میں کیا حالات تھے؟ ہندو اقلیت میں تھے لیکن تجارت پر ان کا بڑا اثر تھا۔ جی، شہروں میں ان کا غلبہ تھا، مسلمان اکثریت خاص طور پر جاگیردار وہ دیہاتوں میں تھے۔ اس سے کوئی تضاد پیدا ہوا؟ بالکل ہوا۔ ہندو تاجر زیادہ پڑھے لکھے تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، مسلمان جاگیردار زیادہ تر روایتی تھے۔ پھر ایک معاشی کشیدگی بھی تھی، بہت سے مسلمان جاگیردار ہندو ساہوکاروں کے مقروض تھے۔ اور انگریز مسافروں کے حوالے سے مصنف لکھتے ہیں کہ تالپور دور میں ہندوؤں کو سماجی اور مذہبی مشکلات تھیں۔ اچھا، حکمران کیا کرتے تھے؟ حکمران شاید خود بچانا چاہتے ہوں، کیونکہ ہندو عامل ان کی انتظامیہ چلاتے تھے، تاجر ٹیکس دیتے تھے، لیکن مذہبی طبقے کا دباؤ آ جاتا تھا۔ تو کوئی خاص واقعہ ہوا؟ جی، 1831 کا واقعہ۔ نومل کے والد سیٹھ ہوت چند، جو میوں کے قریب سمجھے جاتے تھے، انہیں مذہبی انتہا پسندوں نے اغوا کیا، ذلیل کیا۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس سے تو ہندو برادری میں بہت خوف پھیلا ہوگا۔ بہت زیادہ عدم تحفظ کا احساس بڑھ گیا۔ تو نومل کے پاس کیا راستے تھے مصنف کے مطابق؟ مصنف کہتے ہیں 3 راستے تھے، یا کو ہجرت کر جائیں، یا بغاوت کریں جو کہ ممکن نہیں تھی، یا پھر کسی باہر کی طاقت یعنی انگریزوں کی مدد لیں۔ اور انہوں نے تیسرا راستہ چنا، انگریزوں سے تعاون کیا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ صرف ذاتی انتقام؟ مصنف کا تجزیہ ہے کہ یہ صرف ذاتی انتقام نہیں تھا، اس میں اپنی برادری کا تحفظ اور مستقبل میں ترقی کی خواہش بھی شامل تھی۔ اور وہ تالپوروں کو کیا سمجھتے تھے؟ مقامی حکمران؟ نہیں، اہم بات یہ ہے کہ وہ تالپوروں کو بھی ایک طرح سے غیر ملکی ہی سمجھتے تھے۔ اچھا، اور انگریزوں کے آنے کے بعد واقعی ہندو برادری نے تجارت، تعلیم، انتظامیوں میں بہت ترقی کی۔ تو مصنف اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ نتیجہ یہ کہ جب کسی اقلیت کو دبایا جاتا ہے، اسے محروم اور غیر محفوظ محسوس کرایا جاتا ہے، تو اس کا اپنے وطن اور معاشرے سے تعلق کمزور پڑ سکتا ہے۔ حب الوطنی یا غداری کا لیبل پھر حالات اور معاشرتی رویے طے کرتے ہیں۔ بالکل، معاشرہ ہی کسی کو محب وطن یا غدار بناتا ہے۔ یہ اقلیت اور اکثریت کے تعلقات اور مفادات کا ٹکراؤ، یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لاتا ہے۔ چیپٹر سیپریشن آف سندھ فرام بامبے پریزیڈنسی۔ جی، سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی تحریک۔ یہ بظاہر تو انتظامی معاملہ لگتا ہے، لیکن کتاب اسے کن گہرے تضادات سے جوڑتی ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا 1847 میں، جب سندھ کو بامبے پریزیڈنسی میں شامل کیا گیا۔ شروع میں پنجاب سے جوڑنے کی بات بھی ہوئی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1924 تک سندھ کی علیحدگی کا مطالبہ ہندو اور مسلمان دونوں طرف سے ہوتا تھا۔ دونوں چاہتے تھے؟ جی، لیکن جیسے ہی مسلم لیگ نے اسے اپنے پلیٹ فارم سے اٹھایا نا، تو یہ مسئلہ فرقہ وارانہ بن گیا، اور 1928 تک ہندو رہنما اس کی مخالفت کرنے لگے۔ تو کیا یہ واقعی ایک مذہبی مسئلہ تھا یا اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی مفادات تھے؟ مصنف کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر معاشی اور سیاسی طاقت کی جنگ تھی۔ ایری کاروباری طبقہ تھا، برجوازی، جن کے معاشی مفادات اکثر دیہی جاگیرداروں سے ٹکراتے تھے۔ تو ہندوؤں کو کیا ڈر تھا؟ انہیں ڈر تھا کہ مسلم اکثریتی صوبے میں جاگیردار طبقہ قانون بنا کر ان کے تجارتی اور مالیاتی مفادات کو نقصان پہنچائے گا۔ اور سائمن کمیشن نے بھی کچھ نوٹ کیا؟ جی، سائمن کمیشن نے بھی نوٹ کیا کہ یہ مطالبہ سندھی عوام
عوام سے زیادہ ہندوستان بھر کے مسلم رہنماؤں کا ہے۔ اسی دوران سندھی مسلمان تعلیمی یافتہ طبقہ بھی علیحدگی کی حمایت کر رہا تھا؟ ہاں، جو زیادہ تر جاگیردار گھرانوں سے تھے، جیسے سر شاہ نواز بھٹو، جی ایم سید، ایوب کھوڑو، انہیں اسمبلی میں سیٹوں اور سیاسی مواقع کی امید تھی۔ اور ہندوؤں کے دلائل کیا تھے مخالفت میں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم انتظامیہ، تعلیم، تجارت، بینکنگ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ علیحدگی سے سندھ کمزور ہوگا، ٹیکس بڑھیں گے اور جاگیرداروں کا غلبہ سندھ کی ماڈرنائزیشن کو روکے گا۔ لیکن آخرکار 1936 میں سندھ الگ صوبہ بن گیا۔ جی، بن گیا۔ مصنف اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اکثریت کی اقلیت پر فتح تھی؟ مصنف اسے صرف اکثریت کی فتح نہیں مانتے، وہ اسے زیادہ بنیادی طور پر دیہی جاگیردارانہ طاقتوں کی شہری کاروباری طبقے پر فتح قرار دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق اس فیصلے نے سندھ میں جاگیردارانہ نظام کو اور مضبوط کیا، اور آگے چل کر پاکستان تحریک کو بھی اس سے مدد ملی، کیونکہ سندھی جاگیردار ہندو ساہوکاروں کے معاشی اثر سے نکلنا چاہتے تھے۔ قوم پرستی کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اگلا باب اسی پر ہے، چیپٹر سندھ، دا چینجنگ فیسز آف نیشنلزم۔ جی، مصنف کہتے ہیں کہ قوم پرستی کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ مفادات اور حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ سندھ میں یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انگریزوں کے آنے کے بعد شروع میں سندھی قوم پرستی کو ہندوؤں نے آگے بڑھایا۔ ہندوؤں نے؟ کیوں؟ کیونکہ انگریز راج میں وہ محفوظ ہو گئے، تجارت میں ترقی کی، شہروں جیسے حیدرآباد، شکارپور پر ان کا ثقافتی اور معاشی غلبہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک شہری ثقافت، اربن کلچر کو فروغ دیا، تعلیم، ادب، لائبریریاں، کلب وغیرہ۔ اور مسلمان اکثریت، جو زیادہ تر زمیندار اور حاری تھے، وہ دیہی علاقوں میں سماجی اور معاشی طور پر پیچھے رہے۔ تو ہندوؤں نے سندھی قوم پرستی کو کیسے استعمال کیا؟ مصنف کے مطابق اپنی سماجی اور معاشی پوزیشن کو مضبوط کرنے اور اپنی الگ شناخت برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے سندھی قوم پرستی کو ایک نظریاتی ہتھیار، ایک آئیڈیالوجیکل ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے سندھی زبان کی ترقی میں بہت کام کیا، جدید سندھی ادب کی بنیاد رکھی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے کلام کو مرتب کیا جیسے ڈاکٹر گربخشانی نے کیا، سندھ کی تاریخ لکھی، خاص طور پر قدیم تاریخ پر زور دیا تاکہ اپنی جڑیں یہاں گہری ثابت کر سکیں۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ کیا کر رہا تھا؟ وہ طبقہ جو زیادہ تر جاگیردار خرانوں سے تھا، اس نے سندھی قوم پرستی کے بجائے مسلم قوم پرستی کو اپنایا۔ انہوں نے مسلم قوم پرستی کا ساتھ دیا؟ جی، انہوں نے آل انڈیا مسلم تحریکوں میں حصہ لیا، خلافت، ریشمی رومال، ہجرت وغیرہ۔ جی ایم سعید جیسے رہنما بھی، جو بعد میں سندھی قوم پرست بنے؟ ہاں، جی ایم سعید جیسے رہنماؤں نے بھی اس وقت سندھ کو ہندو غلبے سے بچانے کے لیے یو پی اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ ان کے لیے اس وقت مسلم قوم پرستی زیادہ فائدہ مند تھی۔ یہ مفادات کا ٹکراؤ اور بدلتی وفاداریاں، یہ ہمیں اگلے کچھ المناخ باب کی طرف لاتی ہیں، چیپٹر مینزوگا ماسک اینڈ دی کمیونل کلیش۔ جی، یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ یہ واقعہ سندھ میں ہندو مسلم تعلقات میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ سندھ کی بمبئی سے علیحدگی نے ہندو مسلم خلیج کو کم نہیں کیا، بلکہ اور گہرا کر دیا۔ اچھا۔ 1937 کے الیکشن میں مسلم لیگ سندھ میں بہت کمزور تھی، صرف ایک سیٹ ملی۔ حکومت بنی سندھ اتحاد پارٹی کی ہندو اراکین کی مدد سے۔ تو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے کیا کیا؟ لیگ کے رہنما جیسے عبداللہ ہارون، جی ایم سید، ایوب کھوڑو انہیں اپنی سیاست چمکانے اور اللہ بخش سومرو کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی ایشو چاہیے تھا۔ اور وہ ایشو انہیں مل گیا؟ ہاں، سکھر کی منزل گاہ مسجد کے تنازع میں، جو ایک مندر کے قریب تھی۔ اس مسجد کا پس منظر کیا تھا اور تنازع کیا تھا؟ یہ مسجد مغل دور میں میر معصوم بکھری نے بنوائی تھی، وقت کے ساتھ غیر آباد ہو گئی۔ انگریزوں نے کچھ عرصہ دفتر کے طور پر استعمال کیا، پھر مسلمانوں کو دے دی۔ تو مسئلہ کیا ہوا؟ قریب میں ایک مندر تھا، ہندوؤں نے مسجد کی آبادی پر اعتراض کیا، حالات خراب ہوئے تو حکام نے 1978 میں مسجد بند کر دی۔ اور مسلم لیگ نے اسے ایشو بنا لیا؟
بالکل، انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا قبضہ چھینا جا رہا ہے، مسجد کی بحالی کا مطالبہ شروع کر دیا اور معاملے کو پوری طرح فرقہ وارانہ رنگ دے دیا۔ اس مطالبے نے کیا شکل اختیار کی؟ منزل گاہ ڈے منایا گیا، سومرو وزارت کے خاتمے کا مطالبہ ہوا، علماء نے مذہبی جذبات ابھارے، جی ایم سید نے بھوک ہڑتالیں کیں، ستیہ گراہ ہوا، ہزاروں گرفتاریاں ہوئیں۔ تو حکومت نے مسجد بحال کر دی؟ ہاں، آخرکار دباؤ میں آ کر اکتوبر 1939 میں مسجد بحال کر دی۔ اس پر ہندوؤں کا کیا رد عمل تھا؟ ہندو برادری نے شدید احتجاج کیا، حالات بگڑتے گئے اور نومبر 1939 میں سکھر اور آس پاس شدید ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے۔ کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سکھر شہر میں 12 مسلمان، 33 ہندو مارے گئے اور پورے ضلع میں 2 مسلمان اور 125 ہندو ہلاک ہوئے۔ یہ تو بہت خوفناک تھا۔ اس واقعے کے سیاسی اثرات کیا ہوئے؟ اس فساد نے سندھ کی سیاست بدل دی۔ مسلم لیگ جو پہلے کمزور تھی، مسلمانوں میں مقبول ہو گئی۔ اور سومرو وزارت؟ سومرو وزارت ختم ہو گئی اور ہندوؤں کی سیاسی طاقت تقریباً ختم ہو گئی۔ مصنف اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ مصنف اسے ایک بار پھر مذہبی جذبات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی مثال قرار دیتے ہیں، جس میں آخرکار جاگیردار طبقے کے مفادات کو ہی فائدہ ہوا۔ اور اس نے پاکستان تحریک کو بھی مضبوط کیا۔ جی، اس واقعے نے سندھ میں مسلم لیگ کی جڑیں مضبوط کیں اور پاکستان بننے کی راہ ہموار کی۔ پاکستان بننے کے بعد سندھی قوم پرستی نے ایک نیا رخ لیا۔ آخری باب جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، چیپٹر سندھی نیشنلزم، دا ماڈرن فیز۔ آزادی کے بعد کیا بدلا؟ آزادی کے وقت تو سندھ کی مسلم قیادت پوری طرح مسلم قوم پرستی اور پاکستان کے نظریے سے جڑی ہوئی کی۔ انہوں نے مہاجرین کا خیر مقدم کیا۔ شروع میں کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ شروع میں کوئی بڑا تنازع نہیں ہوا۔ مہاجرین نے زیادہ تر شہروں میں وہ جگہ پر کیں جو ہندو چھوڑ گئے تھے، بیوروکریسی میں، تعلیم میں، تجارت میں۔ اور سندھی مڈل کلاس؟ اس وقت تک سندھی مسلمانوں میں کوئی مضبوط مڈل کلاس تھی ہی نہیں۔ اردو کو بھی قومی زبان کے طور پر قبول کیا گیا۔ تو پھر تنازع کب اور کیوں شروع ہوا؟ کیا 1 یونٹ کا کوئی کردار تھا؟ مصنف کے مطابق کشیدگی شروع ہوئی 1950 کی دہائی کے آخر اور 1960 کی دہائی میں، جب تعلیم پھیلی اور ایک سندھی مڈل کلاس بننے لگی۔ اور 1 یونٹ؟ ایوب خان کے دور میں 1 یونٹ کا قیام ایک بہت اہم موڑ تھا۔ سندھ میں اسے پنجاب کے غلبے کی علامت سمجھا گیا۔ اس کے خلاف شدید رد عمل ہوا۔ اور اس رد عمل سے کیا نکلا؟ اسی اینٹی 1 یونٹ تحریک نے جدید سندھی قوم پرستی کو جنم دیا، جس میں دانشور، ادیب، شاعر، طلباء آگے آئے۔ مہاجر آبادی کا کیا رد عمل تھا؟ مہاجر آبادی زیادہ تر اس تحریک سے الگ رہی، جس سے سندھی بولنے والوں اور اردو بولنے والوں کے مفادات کا فرق واضح ہو گیا۔ 1 یونٹ ختم ہونے کے بعد اس کے بعد سندھی قوم پرستوں نے اپنی الگ ثقافتی اور تاریخی شناخت پر زور دینا شروع کیا۔ زبان پر زور دیا گیا؟ جی، سندھی ادیبوں نے، جو پہلے شاید اردو یا فارسی میں لکھتے تھے، اپنی مادری زبان میں لکھنا شروع کیا۔ مسلم قوم پرستی کی جگہ ایک زیادہ سیکولر، ریاستی سندھی قوم پرستی نے لے لی۔ اور شاہ لطیف؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھی ثقافت اور شناخت کی سب سے بڑی علامت بنا دیا گیا۔ ان کا مزار قوم پرستی کا مرکز بن گیا۔ ان کا عرس ایک قومی تہوار بن گیا۔ تاریخ کو بھی دوبارہ لکھا گیا؟ جی ہاں، تاریخ کے کرداروں کو نئے معنی دیے گئے۔ راجہ داہر کو ہیرو بنا دیا گیا، عرب حملہ آوروں کے خلاف وطن کا دفاع کرنے والا۔ اور حملہ آوروں کو مہاجرین کی علامت سمجھا گیا۔ بعض قوم پرست حلقوں میں ایسا سمجھا گیا۔ اسی طرح ہاش و شیدی جیسے کرداروں کو ابھارا گیا جو انگریزوں کے خلاف لڑے تھے۔ اور سیٹھ نومل؟ انہیں غدار قرار دیا جانے لگا۔ لیکن مصنف آخر میں ایک اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ سندھی معاشرے میں ایک مضبوط خود مختار مڈل کلاس پوری طرح نہیں بن سکی، اسی لیے جدید سندھی قوم پرستی پر بھی آخرکار جاگیردار طبقے کا اثر آ گیا۔ تو کیا یہ قوم پرستی ترقی پسند تبدیلی لا سکتی ہے؟ مصنف کے خیال میں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ وہ اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، ڈاکٹر مبارک علی کی یہ کتاب ان دا شیڈو آف ہسٹری ہمیں دکھاتی ہے کہ سندھ کی تاریخ کیسے مختلف طاقتوں کی کشمکش رہی ہے، جاگیرداری، غیر ملکی تسلط، کلابوریٹرز، اقلیتوں کے مسائل اور قوم پرستی جو بار بار اپنا چہرہ بدلتی رہی۔
کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ ماضی کے یہ سائے آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے حال کے جو سماجی اور سیاسی تضادات ہیں نا، ان کی جڑیں انہی تاریخی عوامل میں ہیں۔ واقعی یہ کتاب سندھ کی تاریخ کو ایک بہت منفرد اور سوچنے پر مجبور کرنے والے زاویے سے پیش کرتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تاریخ کو صرف واقعات نہ سمجھیں، بلکہ ان گہری لہروں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو آج بھی ہمارے حال پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ صحیح۔ کیا ان تاریخی بوجھوں کو سمجھے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہے؟ یہ سوال یقیناً غور طلب ہے، اور ہم اسے اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں۔